بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام علیکم. آج جو میں آپ کو میسج دوں گا دیٹ از اباؤٹ قرآن دی وائس بک، حکمت والی کتاب. جو آج میں نے اس کے حوالے سے ایک بہت ہی جو ایک جب آپ قرآن میں اس کے ڈیپتھ میں جا کے اس کو سوچتے ہیں اور پڑھتے ہیں، اور جب آپ ڈفرینٹ حوالے سے اس کی عربک کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جو میرے سامنے آج ایک چیز کلیئر ہوئی، جو کہ میں اس ٹائم اپنے گرامر کو سیکھنے کے حوالے سے نعمان علی خان کو سن رہا ہوں، اور ان سے آج مجھے یہ پتہ لگا، جو کہ میں آپ لوگوں سے بھی شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. مینلی مقصد یہ ہے کہ اسلام کے اندر ایک چیز بہت کلیئر ہے کہ جو آپ اچھی بات سیکھیں اس کو پہنچائیں آگے. اگر میں اس بات کا ویٹ کرتا رہوں کہ میں پتہ نہیں بہت زیادہ نالج لے لوں یا مجھے دین کی ایک ایک چیز کا پتہ لگ جائے اور میں تب یہ چیز سٹارٹ کروں، تو شاید ہمیں اتنی مہلت نہ دے. تو یہ آپ سب کے لیے ہے کہ آپ کو جو بھی اچھی بات پتہ لگے، جو بھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات لوگوں سے پہنچانے تک آپ کا مقصد پورا ہو سکتا ہے، تو ضرور کیجیے اس کو. حکمت والی کتاب کے حوالے سے دا وائز بک، آپ کو ایک انٹرسٹنگ اس کے حوالے سے جو تھوڑی سی میں نے ریسرچ کی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. قرآن کے اندر 3 جگہوں پہ الکتاب الحکیم آیا ہے. ایک سورۃ یونس میں، سورۃ لقمان اور سورۃ یاسین میں. اور اگر آپ حکیم لفظ کا ترجمہ دیکھیں تو یوزولی اس کو وائز یا دانا کے حوالے سے دیکھا جاتا ہے. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ جو قرآن میں یہ لفظ، قرآن کے لفظ کے ساتھ حکیم جو لفظ استعمال ہوا ہے، اور جو نارمل ہم لینگویج میں جب ہم بولتے ہیں تو اس میں ہم حکیم کا لفظ ہمیشہ کسی لیونگ تھنگ کے لیے یوز کرتے ہیں، اور قرآن میں باقی جگہوں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے یہ لفظ یوز کیا ہے، اور اس کے اندر ہمیشہ کوئی لیونگ تھنگ ہے، لیونگ سول ہے. تو اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ قرآن کو ایک لیونگ سول کہہ رہا ہے، جو کہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. الکتاب الحکیم، تلک آیات الکتاب الحکیم والقرآن الحکیم means کہ قرآن itself is a living soul. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں، اور ہم نے حدیث سے بھی یہ بات سنی ہے کہ قیامت والے دن کی قرآن ہماری آگے شفاعت کرے گا ہمارے اچھے دوست کی طرح. تو کیسے کرے گا؟ اسی طرح کہ اگر ہم اس کو اپنا دوست بنائیں گے. میں آپ کے اپنی ایک چھوٹی سی بات شیئر کرتا ہوں کہ بچپن سے ہم لوگ اپنے جب بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو اسکول فرینڈز ہوتے ہیں، اور پھر کالج فرینڈز ہوتے ہیں، پھر یونیورسٹی کے فرینڈز بنتے ہیں، پھر آپ جو ہے پریکٹیکل لائف میں آ جاتے ہو، اور اس کے بعد جب آپ اس سے بھی آگے نکلتے ہو تو پھر آپ فیملی اور پھر بچے، اور یہ سلسلہ چلتا جاتا ہے. اور پھر ہوتا یہ ہے کہ ان تمام ٹائم میں آپ ہمیشہ سوچ رہے ہوتے ہو کہ میرا اچھا دوست کون ہے، اور وہ آپ کے ہمیشہ چینج ہوتے رہتے ہیں ود دی پیسج آف ٹائم. کبھی کوئی ہو جاتا ہے، اور 1 2 3 ہوتے ہیں جو بہت کلوز ہوں گے، لیکن اوور آل اس میں شفٹ آتا رہتا ہے. جو مجھے ایک چیز بڑی کلیئر ہوئی اس چیز سے کہ آپ کا جو سب سے اچھا اور بہترین دوست ہے وہ قرآن ہے. قرآن از اے لیونگ سول. اور یہاں پر میں آپ سے بات مینشن کرنا چاہوں گا کہ ہم میں سے کتنے لوگ قرآن کو کتنا جانتے ہیں. میرے ایک دوست ہمیشہ مجھے کہا کرتے ہیں، اور جب ہم جب بھی ایک دوسرے کو موٹیویٹ کرتے ہیں پڑھنے پڑھانے کے حوالے سے، وہ کہتے ہیں کہ
آپ کا ایک دوست کسی جگہ رہتا ہے اور میں آپ سے پوچھوں اس کا ایڈریس کیا ہے، تو آپ کہیں یار مجھے اسٹریٹ نمبر تو یاد نہیں ہے اور نام بھی یاد نہیں ہے، بھول گیا ہوں، اور اگر آپ کو نام یاد ہے تو آدھا نام یاد ہے، تو آپ کہیں گے کہ یار کیسا دوست ہے تمہارا، تم تو کہتے ہو کہ میرا سب سے بیسٹ فرینڈ ہے، لیکن تمہیں اس کے نہ گھر کا پتہ ہے، نہ اس کے صحیح طرح تمہیں اس کا نام لینا آتا ہے، نہ تم اس کی جو عادتیں ہیں نہ تمہارے میں وہ عادتیں ہیں، تو تم کیسے دوست ہو؟ تو یہاں میں بات کر رہا ہوں قرآن کی، کہ ہم یہ دیکھیں کہ مطلب کہ میرے سے وہ دوست میں سے ڈسکس کرتے ہیں کہ اس حوالے سے کہ ہمیں کیا پتہ، ہمیں کتنا پتہ ہے کہ کتنی صورتیں ہیں، ان صورتوں کے مطلب کہ لفظوں کے مطلب کیا ہیں، یا ان صورتوں کے نام کیا ہیں، کیا ان کے نمبرز کتنے ہیں، ان کے ہیرارکیکل آرڈر میں کیا ہمیں ان کے تمام اس کے پتہ ہیں یا نہیں ہیں، کتنی مدنی صورتیں ہیں، کتنی مکی صورتیں ہیں، کیا اس میں ہر صورت میں کیا میسج ہے، تو ہمیں کتنا پتہ ہے اس کے حوالے سے؟ اور ہم کلیم یہ کرتے ہیں قرآن ہمارا آخرت میں ہماری شفاعت کرے گا. کیسے کرے گا یار؟ میں اپنی بات کروں، بہت بگنر لیول پہ ہوں میں خود، اور نیئرلی ہم 2/3 آف لائف پاس آؤٹ کر چکے ہیں. سو دا ٹائم از ریئلی شارٹ مائی فرینڈس. پلیز کم بیک ٹو دی ریئلٹی. یہ جو ہم جہاں بیٹھے ہیں، جس دنیا میں رہ رہے ہیں، یہ جسٹ ایک اپیرنس ہے، ایک نظر آ رہا ہے کہ یہ چیز ہے، لیکن دس از ناٹ واٹ دا ریئلٹی از. سب سے پہلے مجھے اللہ تعالیٰ اس چیز کی توفیق دے کہ جو میں بات کر رہا ہوں اس پہ میں عمل کر سکوں، اور پھر اگر میرا یہ میسج جتنے لوگوں تک پہنچ سکے، اور ان میں سے کوئی بھی جب اچھا کام کرے گا تو شاید ہمیں بھی اس کا کچھ نہ کچھ صلہ مل جائے. صرف یہی ایٹ دی اینڈ ایک چھوٹی سی کاوش، چھوٹی سے چیزیں جو کہ سمجھ آتی ہیں کہ میں کر سکتا ہوں. اور آپ کو بھی میں کہتا ہوں کہ اگر ہم اس چیز میں رہ جائیں گے نا کہ میں پہلے بہت کچھ سیکھوں گا اور بڑا وہ اس میں ٹاپ لیول کی ایڈوانس لیول تک کی ہر چیز سیکھ کے اس کے بعد میں لوگوں کو بتانا شروع کروں گا، تو دین اٹس ٹو لیٹ مین. وی نیور نو کہ وین وی آر اور وی ہیو ٹو گو فرام دس ورلڈ. سو جسٹ ایکٹ دیٹس امپورٹنٹ. عمل امپورٹنٹ ہے. چھوٹا عمل، ایک حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں آپ کو اور بات ختم کرتا ہوں. ایک چھوٹا عمل لیکن کنسسٹنٹ، مستقل مزاجی کے ساتھ، بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس چیز سے کہ آپ صرف 2 دن ایک بہت بڑا عمل کریں اور خوش ہو جائیں کہ میں نے یہ کر لیا، لیکن اس عمل کی اتنی ویلیو نہیں ہے جتنا ایک چھوٹے چھوٹے عملوں کی، وہ ہمیشہ کے لیے جو آپ کے ساتھ چلتے رہیں. جزاک اللہ خیر.